کو اپنے مذہب میں شامل کرنے کے لیے پیسہ، لالچ، ویزے یورپ کے دیتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج مرزا غلام محمد قادیانی کی روحانی خزائن جلد 17 کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اس دوران میرے سامنے ایک حدیث آئی جس میں دجال کا ذکر تھا۔ میں اس حدیث کو آپ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے دجال کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ دجال ایک ایسا فتنہ ہے جس کا ذکر بائبل میں بھی ہے۔ قرآن پاک کے اندر دجال کا لفظ استعمال نہیں ہوا، لیکن حدیث میں یہ مختلف پیرائے میں بیان ہوا ہے۔ کبھی تو ایک شخصیت پر دجال کا لفظ استعمال ہوا ہے اور کبھی یہ گروہ پر دجال کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ دجال کے لغوی معنی ہے جھوٹا کذاب۔ جب یہ ایک شخص پر بولا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ جھوٹا اور کذاب شخص، اور جب یہ ایک گروہ پر بولا گیا تو اس کا مطلب ہے جھوٹا اور کذاب گروہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 30 دجال ظاہر ہوں گے جو سب کے سب اپنے آپ کو نبی خیال کریں گے، حالانکہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایک اور حدیث میں ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 70 دجال ہوں گے۔ اب 70 اور 30 کا جو فرق ہے اس کی وضاحت کچھ یوں کی گئی ہے کہ 30 دجال وہ ہوں گے جو مشہور ہوں گے اور 70 وہ ہوں گے جن کو کوئی لوگ زیادہ نہیں جانتے ہوں گے۔ اس لیے مسلمہ کذاب، اسود انسی اور مرزا غلام محمد قادیانی جیسے جو دجال ہیں وہ اس 30 میں شامل ہیں، اور 70 جو ہے، کیونکہ 7 کا لفظ کثرت پر بولا جاتا ہے، وہ چھوٹے دجال ہیں جن کو زیادہ لوگ نہیں جانتے۔ لہٰذا میں اس حدیث کی طرف آتا ہوں جس کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یخرج فی آخر الزمان دجال۔ اس کا ترجمہ اور جو تشریح ہے وہ وہی میں بیان کروں گا جو مرزا غلام محمد قادیانی نے بیان کیا۔ ہاں، تھوڑی سی تشریح اپنی طرف سے کروں گا۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ یخرج فی آخر الزمان دجال، یعنی آخری زمانہ میں دجال ظاہر ہوگا۔ وہ ایک مذہبی گروہ ہوگا جو زمین پر جا بجا خروج کرے گا۔ یعنی مرزا غلام محمد قادیانی بیان کر رہے ہیں کہ آخری زمانہ میں، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ آخری زمانہ میں دجال ظاہر ہوگا۔ آگے مرزا غلام محمد قادیانی بیان کرتے ہیں وہ ایک مذہبی گروہ ہوگا جو زمین پر جا بجا خروج کرے گا۔ اب آپ نے تھوڑا سا اندازہ کرنا ہے کہ قادیانیت بھی ایک مذہبی گروہ ہے جو اپنے آپ کو اتنی تیزی سے کوشش کر رہے ہیں کہ پوری دنیا پر پھیل جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے ملکوں میں چلے گئے ہیں جی، ہم اتنے ملکوں میں اپنے ادارے کھول لیے ہیں، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا۔ تو یہ اس حدیث پر آپ نے لفظاً غور کرتے آنا ہے اور دیکھنا ہے کہ آج کے دور میں یہ حدیث کس گروہ پر فٹ ہو رہی ہے۔ آگے لکھتے ہیں، لکھا ہے کہ یختلون الدنیا بالدین، یعنی وہ لوگ دنیا کے طالبوں کو دین کے ساتھ فریب دیں گے۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دجال گروہ جو ہوگا وہ لوگ دنیا کے طالبوں کو دین کے ساتھ فریب دیں گے۔ یعنی جو لالچی لوگ ہوں گے، جو دنیا پیسے کے لالچی ہوں گے، انہیں مذہب کے نام پر یعنی استعمال کریں گے، یعنی ان کو اپنے دین میں داخل کرنے کے لیے بہت سا مال پیش کریں گے۔ تو ذرا غور کرنا کہ آج کے دور میں یہ کس گروہ پر حدیث فٹ ہو رہی ہے، جو یعنی لوگوں کو اپنے مذہب میں شامل کرنے کے لیے پیسہ، لالچ، ویزے یورپ کے دیتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ آگے لکھتے ہیں، اور ہر قسم کے آرام اور لذات دنیاوی کی تما دیں گے۔ یعنی لوگوں کو، جنہیں یعنی پیسہ لالچی لوگوں کو اپنے مذہب میں شامل کرنے کے لیے یعنی ہر طرح کی آسائش دیں گے۔ تو میرے سامنے تو مجھے تو یہ پتا ہے کہ قادیانیت ہی ایک ایسا گروہ ہے جو مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنی جماعت میں شامل کرتے ہیں، پھر انہیں جرمنی اور یورپ کے ویزے دیتے ہیں۔ اگر ویزے نہیں بھی دیتے تو یہاں پر بھی انہیں ایسے کام میں اپنے میں فٹ کروا دیتے ہیں کہ جہاں وہ اپنے ترقی کر جاتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں، لکھا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ یلبسون للناس جلود الظن من الدین، اور اس غرض سے کوئی ان کے دین میں داخل ہو جائے
यानी वो लोग या वो ग्रोह जो होगा, दजाली ग्रोह होगा, और इस गर्ज से कोई उनके दीन में दाखिल हो जाए, बेड़ों की पोस्तीन पहन कर आएंगे। बेड़ों की पोस्तीन, आपको पता है कि बेड़ों के बाल नरम होते हैं, यानी वो इतने नरम होंगे देखने को कि लोग उनसे मुतासर होंगे, लोग अपना ईमान जाया कर लेंगे उनकी यानी कि नरम शख्सियत को देखकर। तो आप देखते हैं कि कादियानियत एक ऐसा ग्रोह है जो इतना नरम है कि जब भी आप उनसे मिलें तो वो आपसे प्यार मोहब्बत से, बल्कि उनका नारा जो है वो है कि लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन, यानी मोहब्बत सब के लिए, नफरत किसी से नहीं। दूसरा नारा है कि गालियां सुनकर दुआएं दो। तो ये हदीस के मुताबिक आप देख सकते हैं कि ये वही लोग हैं जो यानी कि जिनके बकौल के गालियां सुनकर दुआएं दो, या मोहब्बत सब के लिए, नफरत किसी से नहीं। आगे अल्फाज हैं कि सुन्नतुहुम अहला मिनल अस्ल व कुलूबिहिम कुलूब ज़ियाब, उनकी जबानें शहद से ज्यादा मीठी होंगी। यानी वो ग्रोह जिसको दज्जाली ग्रोह कहा गया है, उनकी ये यानी कि अब ये चौथी इलामत है कि उनकी जबानें शहद से ज्यादा मीठी होंगी। वो इतने प्यारे बोलेंगे आपके साथ कि आपका दिल चाहेगा कि मैं उनकी बातें सुनूं। तो कादियानियों से जब आप मिलेंगे तो आपको पता होगा कि वो इतने प्यार से मिलते हैं कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू ऐसे बोलते हैं। आगे है, और उनके दिल बेड़ियों के दिल होंगे, यानी कि उनके दिल जो है वो तो बेड़ियों के, क्योंकि उनके दिल में जब दीन की मोहब्बत ही नहीं है, जब उनके दिल में कुफर है, तो वो बेज़ाहिर तो बड़े नरम दिल होंगे, जबानें उनकी शहद से ज्यादा मीठी होंगी, बड़े प्यार मोहब्बत करेंगे, लेकिन दिल उनके बेड़ियों के सख्त होंगे। ये मेरे साथ भी हो चुका, क्योंकि एक दफा मेरे साथ एक वाकया हुआ कि मैं गया हुआ था उधर चनाब नगर में ही, तो वहां लड़के आए हुए थे, तो उनके एक मुरब्बी बड़े प्यार से उन लड़कों को समझा रहा था कि हजरत साहब ऐसे फरमाते हैं, हजरत साहब ऐसे फरमाते हैं कि ऐ मौलवियों मुझे गालियां क्यों देते हो, मैं खुदा का भेजा हुआ हूँ, ऐसे हूँ वैसे हूँ। बड़ी वो तारीफ अपनी कर रहा था कि हजरत साहब फरमाते हैं कि गालियां सुनकर दुआएं दो, मोहब्बत सब के लिए, नफरत किसी से नहीं। तो मैंने इसी दौरान उनको कह दिया कि हजरत साहब ने ये भी फरमाया, ये अगर यानी कि मौलवियों ने उन्हें गालियां दी हैं तो हजरत साहब ने भी तो उनको गालियां दी हैं कि कंजरियों की औलाद, ए मौलवियो, ए खबीसो, ये हजरत साहब ने भी तो कहा है। तो उसी वक्त वो मुरब्बी जो कह रहा था कि गालियां सुनकर दुआएं दो या मोहब्बत सब के लिए, नफरत किसी से नहीं, उसी वक्त मुझे कहता है कि आप फलान यहां लेने आए हो। तो ये वो ग्रोह है जो यानी लोगों को गुमराह करने के लिए तो ऐसे अल्फाज पेश करते हैं, लेकिन जब आप हकीकत सामने बयान करते हैं तो उसी वक्त आगे आपके सामने बदतमीजी पर उतर आते हैं। माजरत, क्योंकि इसके अंदर जो ये अरबी मैं पेश कर रहा हूं इस पर शद मद नहीं है, ना जबर ज़ेर है, लिहाजा अगर कोई गलती हो जाए मेरे से तो माजरत। उसका तर्जमा करते हैं, और खुदाए अज़्ज़ जल फरमाएगा कि क्या ये लोग मेरे हिलम पर मगरूर हो रहे हैं कि मैं उनको जल्द तर नहीं पकड़ता, और क्या ये लोग मेरे पर इफ्तरा करने में दिलेरी कर रहे हैं, यानी मेरी किताबों की तहरीफ करने में क्यों इस कदर मशगूल हैं। मैंने कसम खाई है कि मैं इन्हीं में से इन पर एक फितना बर्पा करूंगा। आपने देखा होगा कि कुरान पाक की लफ्जी तहरीफ करने में मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद ने इंतहा कर दी थी, और कुरान पाक की वो आयात जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में थी, उनका तर्जमा और मफहूम मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी ने और मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद ने मिलकर मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी की शान में बयान कर दी। और इससे बड़ी यानी कि तहरीफ क्या हो सकती है, क्योंकि कुरान पाक के लफ्ज तो वो बदल नहीं सकते थे, लिहाजा उन्होंने मानवी तारीफ इतनी की कि कुरान पाक की वो आयात जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में थी, वो बशीरुद्दीन महमूद और मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी ने अपनी शान में बयान कर दी। आगे लिखते हैं कि मैंने कसम खाई है कि मैं इन्हीं में से इन पर एक फितना बर्पा करूंगा। तो आपने देखा होगा कि इनमें कितने फितने बर्पा हो चुके हैं, अब तक तो तकरीबन यानी 8-10 के करीब तो इनके अंदर फितने बर्पा हो चुके हैं। हालांकि हदीस के मुताबिक जो सच्चा महदी और मसीह होगा उसके अंदर तो ये कहीं भी नहीं मिलता कि फिर उसके अंदर भी इतने फिरके बन जाएंगे कि कोई लाहौरी होगा, कोई मिसाल इस्लाह पसंद होगा, फलां होगा फलां होगा।
تو یہ اگر کوئی ایسی حدیث کا ہے تو قادیانی میرے سامنے پیش کریں کہ اس مسیح کے دور میں بھی، مسیح کی جماعت کے اندر بھی فتنے پیدا ہو جائیں گے یا فرقے پیدا ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا ان کے جھوٹے ہونے کی اس حدیث کے اندر بالکل بیان کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ ان کے اندر یعنی کہ فرقے یا فتنے خود پیدا کر دیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کے اندر بھی 1914 میں پہلا لاہوری گروہ پیدا کر دیا، اور اب تو تقریباً کتنے ہیں جو فرقے ان کے اندر پیدا ہو چکے ہیں۔ لہٰذا ان کے یہ بھی اس گروہ کے دجالی گروہ ہونے کا ایک نشان ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، اس حدیث پر غور کریں اور دیکھیں کہ یہ حدیث آج کے زمانے میں قادیانیت پر اگر نہیں فٹ ہو رہی تو آخر کس پر فٹ ہو رہی ہے؟ میرے سامنے یہ لازمی وضاحت کرنی ہے، کیونکہ اگر کوئی کہے کہ یہ تو عیسائیوں پر ہے، تو عیسائی تو پرانے ہیں، یہ تو نہیں ہے کہ یہ ایک آخری زمانے میں کوئی گروہ پیدا ہو رہا ہے، یہ تو ایک ایسا گروہ ہے۔ اور یہ جب حدیثیں بولی جاتی ہیں تو وہ اکثر مطلب ان سے اسلام مسلمانوں کا گروہ ہی ہوتے ہیں، نہ کہ کسی اور کا ذکر زیادہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی اور گروہ ہو تو اس کا وضاحت کر دی جاتی ہے۔ لہٰذا یہ اسلام کے اندر ایک ایسا فتنہ پیدا ہوگا جس کا ذکر اس حدیث کے اندر ہے، اور آپ اس پر غور کر کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قادیانیت کے علاوہ اس حدیث کا اور کوئی مصداق نہیں ہے۔ اور میری قادیانیوں سے بھی اپیل ہے کہ خدارا اس حدیث پر غور کریں اور سوچیں کہ یہ کیا آپ لوگوں پر فٹ نہیں ہو رہی ہے۔ یہ قادیانی یعنی روحانی خزائن جلد 17 صفحہ نمبر 235 کا حوالہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔